ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 1 نومبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 149 میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، اللہ پر افطرا باندھ دیا ہے اپنے جی سے گھڑ کر. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارا گمان یہی ہے تو اس قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہر اس ہستی کو اپنی مدد کے لیے پکار لو اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں تمہارا زوم ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی اگر کتاب ہے تو تمہارے پاس تو اتنے انٹلیکچوئل شعراء موجود ہیں پوری دنیا کے اندر. اس وقت عرب کے لوگوں کا ڈنکا بجتا تھا اپنی لنگوسٹک کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ یہ نان عربک کو اجمی کہا کرتے تھے. اجمی کہتے ہیں گونگے کو. ان کو اتنا مان تھا اپنی زبان کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا مان توڑا. اب دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جادو کی کمر توڑی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ وہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدلنے والا تھا. یعنی کہ وہ عصا پھینکتے تھے لکڑی اور وہ اژدہا بن جاتا تھا. تو بڑے بڑے جادوگر آپ کو پتہ ہے جواب دے گئے جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے، اور اس کا ذکر آگے چل کر سورہ یونس میں بھی آئے گا. تو وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جادو نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی شخص کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی اس فیلڈ کے ایپیکس کو جانتا ہوتا ہے. مثلا آج اگر میڈیکل فیلڈ میں کوئی ترقی ہو اور کوئی شخص ایسا دعویٰ کر دے کہ میرے پاس ایسا علاج موجود ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو میں صرف اس پہ ہاتھ پھیروں گا اس کی ہڈی اسی طرح ہو جائے گی جیسا کہ وہ پہلے تھی، تو چاہے یہ امریکہ کا ڈاکٹر دعویٰ کرے یا دنیا کے کسی ایڈوانس ملک کا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیونکہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کہاں تک ترقی کر چکی ہے. بہرحال ہڈی کو اگر پلسٹر کیا جائے تو اس کی کیورنگ کا ایک ٹائم ہے، 5-6 ہفتے کم از کم ریکوائرڈ ہیں کہ وہ بانڈ بننا شروع ہو. تو یہ تو امپاسبل ہے سوائے اس کے کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو صرف معجزہ توڑ سکتا ہے. اور جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ایک گستاخ رسول کعب بن اشرف یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، اس کے قتل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھجوایا. تو بڑا لمبا وہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. واپسی پہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی
تو ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر, تو وہ پگڑی جو ہے وہ اپنی ٹانگ کی ہڈی کے اوپر باندھ کر لنگڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو مجھے کام سونپا تھا وہ میں نے کر دیا. بس اتنی بات عرض کی اور وہاں سے چل پڑے لنگڑاتے ہوئے. یعنی ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا کہتا یا رسول اللہ تک کو تھوڑے پیچھے لات پنوا لی ہے میں. یعنی انہوں نے اپنی شکایت بھی بیان نہیں کی ہے, وہ اس کو بھی اپنی نیکی کا ضیاء سمجھتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اگر یہ میری ٹانگ ٹوٹی ہے تو اللہ اجر دینے والا ہے. جب وہ واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ بھائی تیری ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے میں نے وہ چھلانگ لگائی تھی تو ٹانگ میری ٹوٹ گئی, تو میں نے اپنی پگڑی اتار کر جو ہے وہ باندھ دی. اس سے پتہ چلا صحابہ کرام پگڑی بھی باندھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس طرح پھیرا, اسی وقت وہ ٹانگ, وہ صحابی کہتے ہیں ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث الحمدللہ معجزات والے چیپٹر میں موجود ہے. تو اب یہ میڈیکل فیلڈ کے لوگ اگر ان سے یہ بات کی جائے گی وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور معجزہ کہتے کسے ہیں؟ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا کہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا, یہ امپاسبل ہے. اسی لیے جادوگر یہ سمجھ گئے تھے کہ جادو سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, دھوکہ دیا جا سکتا ہے, آنکھوں پہ سحر باندھا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو کچھ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے, یہ جادو نہیں ہو سکتا. اسی لیے سب سے پہلے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے. حالانکہ وہ پہلے ان کی گفتگو چلتی ہے کہ وہ فرعون کو کہتے ہیں فرعون کی جے, اور اس سے پوری وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے ہمیں کیا انعام دو گے, یہ وہ سب کچھ. لیکن سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے, اور ایمان اس لیول کا لے کر آئے کہ فرعون نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی ہو, تم ایمان لے آئے ہو, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کے کاٹ دوں گا اور تمہیں صلیب پہ چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا جو کچھ کر لے, اس دنیا کی زندگی تک تیرا زور چلے گا, آخرت تو رب کے حضور ہمارے لیے ہے. یعنی اسی وقت ایک سیکنڈ میں ان کا ایمان کس لیول پہ رائز کر گیا, اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت طب جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھا, اور لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اب کون سی میڈیکل سائنس ہے جو اس بات کو مان سکتی ہے؟ اور مادر ذات کوڑی اور اندھے اور ایسے لوگ جن کی آنکھوں میں ڈھیلے موجود نہیں ہوتے تھے, وہ مٹی کے ڈھیلے رکھتے تھے, آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی. میں کہتا ہوں نہیں, کسی شخص کی بینائی چلی جائے, اس فزیکل آنکھ کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے بینائی واپس نہیں آ سکتی, چلے جائے کہ مٹی کا ڈھیلا رکھ کے. تو یہ بہت بڑا ایک میڈیکل کی فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ امپاسبل فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. یہی تو معجزہ ہے. اور جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس وقت شاعری اپنے عروج پہ تھی, اہل عرب کو مان تھا اپنی لینگویج کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ایسا دیا کہ بڑے بڑے شعراء عاجز آ گئے ایسا کلام پروڈیوس کرنے سے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی شخص کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. ہاں ضد میں جب وہ بات کرتے تھے, لیکن جو ایکسپرٹ, جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ تھے, جب ان کو بلایا جاتا تھا وہ کہتے تھے نہیں 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 یہ نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے بڑی حیران کن حدیث کہ باقاعدہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ایک جادوگر کو بلایا جو منتر پڑھتا تھا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہی تھا اور بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا تھا, 40 سال تک ایک کامیاب تاجر تھا, اور اچانک یہ کچھ دن کے لیے غار میں گئے اور اب اس قسم کا کلام یہ بیان کرتے ہیں, ان پہ کوئی آسیب کا سایہ تو نہیں ہو گیا. تو وہ جن وغیرہ نکالنے والے جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ ان میں سے تھا. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ کے علاج کے لیے, آپ اندازہ کریں. تو اس نے کہا کہ اے محمد آپ مجھے سنائیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی, صرف اپنا خطبہ سنایا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له. جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن يضلله فلا هادی له. اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جب اس نے کلام سنا اس پہ اتنا اثر ہوا, اس نے کہا دوبارہ پڑھیے. 3 دفعہ اس نے سنا, اس نے کہا یہ آسیب نہیں ہے, سب سے پہلے میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. وہ مسلمان ہو گیا.
تو جس شخص کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے نا اس کو بات سمجھ آ جائے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں جناب یہ اتنی واضح چیزیں ہیں, بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے تو قوم کیوں نہیں پڑھتی؟ اور بھائی ہمارے تو بتانے میں بھی کوئی فالٹ ہو سکتا ہے, ہمارے انداز بیان میں بھی ہو سکتا ہے, ہماری گفتگو کا سٹائل مختلف ہو سکتا ہے, ہمیں آرگومنٹ پیش کرنے کی شاید سلیقہ نہ ہو. تو نبیوں میں تو ایسا کوئی فالٹ نہیں تھا, پھر نبیوں سے دعوت کیوں نہیں لوگوں نے قبول کی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, اور کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں, امتیں ناکام ہوئی ہیں, نبی تو کامیاب ہوئے ہیں, انہوں نے تو اپنی دعوت پیش کر دی. 950 سال کی محنت نوح علیہ السلام نے اگر کی ہے, صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں, تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہی تعریف ہے پورے قرآن کے اندر, اٹھا کے دیکھ لیں. حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے, بس 2 بیویاں اور 2 بچے ان پہ ایمان لے کے آئے. یا ایک لوط علیہ السلام کے بارے میں سورہ الانبیاء میں, سورہ عنکبوت میں آتا ہے, ایک لوط ان کے اوپر ایمان لے کے آئے, انہوں نے تصدیق کی, ان کے جو بھتیجے تھے. لیکن پورا قرآن ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں, 1.5 ارب کے قریب لوگ پوری دنیا میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کون سا کارنامہ کیا. یہ بات یاد رکھیے گا بھائیو, کوالٹی از اتھارٹی, کوالٹی از اتھینٹسٹی ان دا سائٹ آف اللہ, ناٹ کوانٹٹی. کوانٹٹی اتھارٹی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عنایت فرمائی, اور پھر چیلنج دے دیا کہ ہاں لاؤ نا اس طرح کی ایک کوئی صورت بنا کر. اور یہ بتدریج چیلنج جو ہے وہ آسان کیا گیا ہے. پہلے آیا 10 صورتیں لے آؤ, ٹھیک ہے جی, پھر آہستہ آہستہ 3, اور پھر 1, اور پھر سورۃ البقرہ میں فائنل آیا کہ چلو ملتی جلتی کوئی ایک بنا کے لے آؤ. ایک صورت تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, ان شانئک هو الابتر, یہ بھی تو ایک صورت تھی, 3 آیات 3 جملوں کی. اس کے مقابلے پہ کوئی لے آتے, لیکن وہ بغیرت نہیں تھے, غیرت ان کے اندر مری نہیں ہوئی تھی, ورنہ تو کوئی سا کلام لکھ کے لاتے کہ اس کے مقابلے کا ہے. وہ بات سمجھتے تھے کہ اس کے مقابلے پہ آپ کو کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ کسی نے کہا ہو کہ ہاں میں اس طرح کا کلام لکھ سکتا ہوں, یہ دیکھو میں لکھ کے لایا ہوں. ایسا نہیں. اور اگر کسی نے کوشش بھی کرنی تھی تو اس کا خود ہی شعراء نے مذاق اڑا دینا تھا کہ یہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتا. اور پھر قرآن کے اندر اللہ نے ایسا ڈیوائن میوزک رکھا ہے. جو میرا قرآن پاک کا پہلا لیکچر ہے, آج سے 4 سال پہلے پہلا لیکچر جو تھا, اس میں میں نے قرآن پاک کا پورا تعارف کہا تھا کہ قرآن پاک کا جو سٹائل ہے یہ خطبے کا سٹائل ہے. جیسے خطبہ ہوتا ہے نا, اس کا آغاز بڑے جوش سے ہوتا ہے, پھر درمیان میں مثالیں دی جاتی ہیں, ایگزامپلس دی جاتی ہیں, پھر کنکلوڈ ہوتی ہے سورت. ہر سورت اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن اوریجن ہے, ایک خطبہ ہے. اور قرآن پاک کا جو ڈیوائن میوزک ہے, الفاظ کا آپس میں ملنا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ دیکھیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اس کی آیات کی لینتھس ایک جیسی نہیں ہے, لیکن آپس میں کسی درجے میں ان کے اندر ایک میوزک موجود ہے, ملکوتی غنا. اور یہی وہ چیز ہے جو اب اس وقت ماڈرن ایج میں آ کے آزاد نظم کا جو سٹائل ہے نا, وہ قرآن پاک سے ڈیٹیکٹ کیا گیا. پہلے آزاد نظم کا کوئی سٹائل نہیں ہوتا تھا. آزاد نظم میں آپ دیکھیں کوئی فقرہ لمبا ہوتا ہے, کوئی چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ہلکا سا میوزک بھی موجود ہوتا ہے. قرآن پاک سے یہ چیز ڈیڈکٹ کی گئی ہے. قرآن پاک کا جو سٹائل ہے وہ آزاد نظم والا جو سٹائل ہے نا, وہ قرآن پاک کا ہے. آیات کے آپس میں ٹون ملتی بھی ہے, لیکن ان کی لینتھس بھی ایگزیکٹ برابر نہیں ہوتی. جیسے جو شعراء کا کلام ہے اس کے مصرے بالکل ہم وزن ہوتے ہیں, ویسا بھی نہیں ہے یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا, اور نہ ان کی شایان نشان ہے. یہ تو قرآن پاک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر نہ ہونا آپ کے حق میں خوبی تھی. عام آدمی کا شاعر ہونا خوبی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر نہ ہونا خوبی ہے. اور اس کی وجہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے, نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ آپ نے خود گھڑ لی ہے. سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, کسی شاعر کی شاگردی نہیں کی, کسی فلاسفر سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود ایسا کلام لے کر آئے کہ دنیا حیران، غیبی خبریں بھی اس کے اندر موجود اور ہسٹوریکل واقعات بھی بڑی ٹائنیس ڈیٹیل تک صحیح بالکل ایکوریٹ موجود. یہ بڑی حیران کن چیز. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس کلام کو پروڈیوس کر سکے. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ بلا لاؤ جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لیں. اور یہ چیلنج آج تک موجود ہے الحمدللہ. آج میڈیکل سائنس اپنے عروج پہ ہے، ایسٹرونومی کی فیلڈ، جیولوجی کی فیلڈ، ایمبریولوجی کی فیلڈ اپنے عروج پہ ہے، لیکن ایک بھی قرآن پاک کی آیت کسی اسٹیبلش سائنس کے فیکٹ کے خلاف نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا آج بھی معجزہ ہے. اور اس حوالے سے ڈاکٹر مورس بوکائل نے بڑا اچھا کام کیا ہے. فرینچ سرجن تھے، انہوں نے 80s میں کتاب لکھی قرآن بائبل اینڈ سائنس. وہ انگلش میں آپ کو PDF بڑے آرام سے اس میں گوگل میں مل جائے گا. اور انہوں نے پروف کیا کہ بائبل جو سائنٹیفک فالٹس اس کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک وہ غلطی نہیں کرتا. اسٹیبلش سائنس جو ہے بتاتی ہے ہمیں. جو ہائپوتھیسز ہیں اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ابھی تک سائنس نے بھی یو ٹرن لینا ہوتا ہے. جو اسٹیبلش ہو چکی ہے سائنس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل جو ہے وہ اس میں فیبریکیشن آ چکی ہے، وہ تبدیل ہو چکی ہے. لیکن قرآن پاک الحمدللہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس الذکر قرآن یعنی اس یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دعوی نبوت جس کی بنیاد پہ ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل معجزات، وہ تو بخاری اور مسلم میں کتنے موجود ہیں، لیکن جس کی بنیاد پہ دعویٰ کیا گیا وہ یہ کتاب ہے. اسی لیے وہ جو کافر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، کافروں کے منہ مانگے معجزے ان کو دکھائے نہیں جاتے تھے، کہا جاتا تھا یہ کتاب ہے معجزہ. سورۃ العنکبوت میں اس کا ذکر ہے، یہ کتاب تمہارے لیے معجزہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک کے لیے تھی. معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک لوگوں کو پیش کیا جا سکتا. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ کتاب پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا معجزہ ہے ہمارے نبی کا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ میری امت سے ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جنت میں جانے والے متبعین میرے ہوں گے، جنتیوں کا نصف میری امت ہوگی. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی. کیوں؟ یہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور قتال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہیں. آپ کا معجزہ ٹینجیبل فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے، بلکہ فزیکلی ہمارے سامنے موجود ہے. آج سائنس اپنے عروج پہ ہے، اس کو پیش کریں. تو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بڑے لیکچرز دی ہیں. مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، مسئلہ نمبر 64 کے نام سے، مسئلہ نمبر 59 کے نام سے، مسئلہ نمبر 83B کے نام سے. تو اس طرح کے کافی لیکچرز موجود ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور قرآن پاک کے حوالے سے پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہونا، ایک حدیث بڑی اہم ہے جو صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے، جو ہمارے ریسرچ پیپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے اس میں بھی موجود ہے، کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، کسی کے لیے خلافت کی وصیت فرمائی تھی؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ نبوت قیامت تک کے لیے ہے، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. اس حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے. میں نے اسے مسئلہ نمبر 1 اس لیے دیا، امام الانبیاء کی دعوت قرآن. تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں 50 قرآن پاک کی آیات میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بریف کیا ہے،
اور 8 صحیح الاسناد احادیث سے، جس میں سے 7 بخاری اور مسلم سے ہیں، قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ بہرحال یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت جو قرآن پاک میں قرآن پاک کی اہمیت پہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، وہ سورہ یونس میں آیت نمبر ہے 57۔ یہ ساتھ ہی یہاں پر پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کے پھر میں قرآن پاک کو زیادہ بریف نہ کروں اس گفتگو کے حوالے سے۔ آیت نمبر 57، یا ایھا الناس، مل گئی جی؟ یہ قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ آیت ہے قرآن پاک میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت، بہترین واعظ و نصیحت والی چیز آ گئی، یعنی قرآن۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں سینوں کے چھپے ہوئے روگ کا علاج ہے، اور سب سے بڑا روگ کیا ہے؟ شرک۔ ہر بےہودہ بیماری کا علاج اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے تو خاص رحمت ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے، سورۃ البقرہ میں ہے ہدن للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو دیکھیں کیا آیا کہ سب سے بہترین واعظ قرآن ہے۔ کسی نے تقریر کرنی ہے تو سب سے بہترین تقریر قرآن سے ہوگی۔ اور شفا اس کتاب کے اندر، ہر بیماری کی شفا اس کے اندر ہے، خصوصاً روحانی بیماریوں کی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں۔ اب شہد سے شفا حاصل کرنی ہے تو شہد کی بوتل تو نہیں گلے میں لٹکائیں گے، اس کو چاٹنے سے شفا ملے گی۔ قرآن کی شفا یہ ہے، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور باقی جو سنت سے وظائف ثابت ہیں وہ دم کیا جا سکتا ہے، جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے معوذات تلاوت کر کے 3 دفعہ، معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو سنت سے ثابت ہے دم، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ شفا اس حوالے سے بھی ہے، دل کی بیماریوں کا روگ بھی ہے، اور جو انسان کو جسمانی بیماریاں لاحق ہیں ان کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، سب سے بڑی چیز ہدایت۔ اگر کوئی شخص ایک جملے میں پوچھے نا کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے، تو قرآن کا ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت۔ یہ سائنس کی بک نہیں ہے، یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، اگرچہ اس میں سائنٹیفک فیکٹس بھی موجود ہیں، ہسٹوریکل واقعات بھی موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد ایک ہے، انسانیت کی ہدایت۔ تو کتاب اللہ کی اگر ہیڈنگ بنائی جائے، کوئی پوچھ لے آپ سے آگے کہ اس کتاب کا عنوان کیا ہے، انسانیت کی ہدایت، یہ ہے اس کا عنوان، اور یہی پیغمبروں کے آنے کا مقصد ہے۔ تو ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہ مومنین سے یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی داڑھیوں والے پگڑیوں والے، اس سے مراد مومنین یقین کرنے والوں کے لیے، جو واقعی یقین کرتے ہیں کہ یہ جتنا فزیکل ورلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی سورس ہے جو اس کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ مجھے بتائیں، آج ہم کسی اسکول کے بچے کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ موبائل خود بخود کام کرتا ہے، وہ بھی یہ بات نہیں مانے گا، کوئی گا پیچھے کچھ ہے اس کے، کوئی اس میں سے ایسی چیز نکلتی ہے، مجھے نظر نہ آ رہی ہو لیکن کوئی ایسا فزیکل فینومینا ضرور موجود ہے۔ ایون اگر میں یہ دعویٰ کروں یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے، کوئی شخص نہیں مانے گا، وہ کہے گا یہ اس طرح ارینج فارم میں چیز بن ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ پوری انک موجود ہے، پورا اس کے اندر ایک میکانزم موجود ہے، پھر سپرنگ لوڈڈ ہوتی ہے، پھر اس کا کور بنا ہے، اتنی فنشنگ ہے، یہ خود بخود تو ہو ہی نہیں سکتی، ایون ایفرٹ پٹ کر کے بھی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ایک پوری اسمبلی لائن نہ چلائی جائے۔ اگر میں اپنی انجینئرنگ کی زبان میں بات کروں تو اس وقت تک یہ پلاسٹک مولڈنگ کے ذریعے ساری چیزیں بنائی جاتی، امپاسبل ہے۔ تو یہ جتنا فزیکل ورلڈ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے کیسے فینومینا موجود ہیں کہ ایک بے قدر بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے اور اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور بعض درخت تو 300 فٹ تک اونچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر والے پتوں تک بھی پانی جاتا ہے بغیر موٹر کے۔ سرفیس ٹینشن کا جو فینومینا ہے پانی کے، ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنا کہ انسانیت نے آج تک کتابیں لکھی ہیں۔ کہ جتنا کچھ ہم درخت کو دیکھ کے سوچ سکتے ہیں وہ سب کا سب پروگرام ہوتا ہے اس بے قدر بیج میں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، تمام انٹلیکچوئلز مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتے۔
اور انڈا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار. یہ بات یاد رکھیے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب معجزہ ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کچھ معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا. کائنات میں ہر شے معجزہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں بچپن سے پتا ہے مرغی انڈا دیتی ہے، انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے. بھائی کبھی سوچا ہی انڈے میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے؟ ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا ہمیں بنا کے بتا دیں. چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک اس ٹیسٹ کو اور آسان کرتے ہیں. ہم انڈا تو مرغی سے لیتے ہیں، صرف اس انڈے میں سوراخ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں سے چوزا بنا کے بتاؤ. کو بنا سکتا ہے؟ یا اس لیس دار مادے کو ہم کئی بار انڈا توڑ کے پکاتے ہیں، اس لیس دار مادے کو ہم پلیٹ میں رکھتے ہیں اور سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی یہ انڈے میں سے ہی نکالا ہے آپ کے سامنے، اسی میں سے چوزا بنتا ہے، اب چوزا بنا کے بتائیں. اسی لیے بیالوجی کے بھائی دو ہی لاز ابھی تک فائنل ہوئے ہیں. ایک لا یہ ہے کہ آل لیونگ تھنگس کریٹڈ آؤٹ آف واٹر، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگس. زندہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی مردہ سے نہیں پیدا کی جا سکتی. زندہ مرغی ہی انڈا دے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی فزیکلی کوئی علادہ سے بنا لے، کلوننگ کر لیں، ٹیسٹ ٹیوب کر لیں، کچھ بھی کر لیں. کرنا نیچر کے ساتھ ہے، نیچر کی چیز کے ساتھ، تب وہ سارے کے سارے فنکشن اس کے چلیں گے. تو بھائیو یہ اتنی امپاسبل چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے معجزات. تو یہ ایمان جو آیا تھا نا رحمت للمؤمنین، ایمان لانے والوں جو یقین کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کسی ڈیوائن سورس نے کنٹرول کی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو رہی. بھائی جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. تو کتنی بیوقوفی ہے کوئی شخص کہ یہ انڈے میں سے چوزا خود نکل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا خود نکل رہا ہے تو بڑا آسان کام ہے، جو کام خود ہو رہا ہے تو وہ آپ بھی کر کے دکھا دیں. خود بخود نہیں ہو رہا بھائی. اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا تو انسان کرنے پر قادر ہو جاتا. اور یہ اہم، یہ سارے بیالوجی کے جو یہ لاز فائنل کیے ہیں اسی وجہ سے کیے ہیں، یہ دونوں لاز، کہ انسانیت کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ امپاسبل ہے چیز. ہاں پرانے زمانے میں جب سائنس نے ابھی ترقی نہیں کی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار وہ گلے سڑے گوشت کے اندر خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے. جب اس وقت سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو اب وہ جب مائکروسکوپ بنی، الیکٹرانک مائکروسکوپ، ان کا بھائی نہیں، یہ تو ان سین انڈے ہوتے ہیں جو مکھیوں کے پاؤں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اس میں سے لاروا نکلتے ہیں. یہ کیسے بن سکتا ہے؟ لائف تو اتنی کمپلیکس ہے، ڈی این اے اسٹرکچر اور یہ جینز اتنے کمپلیکس ہیں جس کے اندر یہ سب کا سب کچھ کوڈڈ ہے. یہ امپاسبل ہے کہ کوئی شخص اس کو بنا سکے، امپاسبل. تو یقین کرنے والوں کے لیے کائنات کے اندر کروڑوں اربوں دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری فائن ٹیوننگز جن کے ذریعے سب کی سب چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں، اور انسان بالکل ان کے سامنے بے بس ہے. انسان ان کو چینج نہیں کر سکتا. ماں کے پیٹ میں بچے کا بن جانا امپاسبل. انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں. بھائی یہ خود بخود نہیں ہو رہی ہیں. اگر خود بخود ہو رہی ہوتی تو ہمارے کرنے سے بھی ہو جاتی. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کسی ڈیوائن سورس نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں ٹائنیز ڈیٹیل تک. تو اب جب سائنس نے ترقی کی ہے تو لوگوں کو پتہ چلا یہ بھائی بڑے کمپلیکس معاملے ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جناب وہ کیچڑ میں سے خود بخود مینڈک بن کے آ جاتے ہیں. وہ تو بعد میں پتہ چلا مینڈک جو ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں زمین میں چلے جاتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے، پھر وہ برسات میں باہر نکل آتے ہیں. وہ اس میں سے نہیں بنتے. مینڈک اور مینڈک کے ایک ٹانگ کا ایک جز نہیں کو بنا سکتا. کروڑوں اربوں ڈریگن فلائز دنیا میں موجود ہیں جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی پنجابی لینگویج میں. جس کو شنوک ہیلی کاپٹر جو بنایا ہے امریکہ نے، اسی کو کاپی کیا ہے نا وہ تیزی کے ساتھ. اس کے ایک ڈھیلے میں جو ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا ہے 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں، اور دوسرے ڈھیلے میں 50,000 اس کی آنکھیں ہوتی ہیں. اور وہ ایک سکوائر انچ کے اندر بالکل ٹارگٹ کر لیتا ہے اپنے جو ہے شکار کو. اس طرح کوارڈینیٹس لوکیٹ کرتا ہے. اور ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے وہ ڈریگن فلائی نکلی ہے. میں کہتا ہوں ڈریگن فلائی کا ایگزیکٹ کوئی ماڈل بنا کے بتا دے. اگر اس کا ایک پر ٹوٹ جائے وہ پر بنا کے بتا دے. یہ تو چھوڑ دیں کہ ڈریگن فلائی بنانا. تو یہ انڈے میں سے ڈریگن فلائی کا نکلنا یہ خود بخود ہو رہا ہے. وہ تو یہ صرف ڈریگن فلائی کی بات ہوئی ہے.
20 لاکھ مخلوقات اس فیس آف ارتھ پہ دریافت ہو چکی ہیں ابھی تک. 2 ملین. یہ مخلوقات کی سپیشیز ہیں, تعداد نہیں ہے, سپیشیز. گھوڑا ایک مخلوق, بندر دوسری مخلوق, کوا تیسری مخلوق, چیل چوتھی, اس طرح گنے 20 لاکھ مخلوقات نباتات کی اور حیوانات کی بنا کے ملا کر. اور جس میں سے صرف حشرات الارض اتنے ہیں جو زمین کے کیڑے ہیں کہ دنیا پہ بسنے والے 6 ارب انسانوں میں سے اگر ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, 20 کروڑ آپ کو 6 ارب انسانوں کو 20 کروڑ, تب بھی کفایت کر جائیں, اتنے تو صرف کیڑے موجود ہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے فگرز ہیں, انسان حیران ہے. انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا جسم نہیں کنٹرول کر سکتی. 25 دفعہ ڈیلائسس کرتے ہیں روزانہ ہمارے گردے. ایک ڈیلائسس کی قیمت 7 سے 8 ہزار روپے اب تو ہو چکی ہے. جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا اس وقت 5 ہزار روپیہ تھی, 7-8 ہزار 10 ہزار تک جا چکی ہے. 25 دفعہ ڈیلائسس کرتے ہیں گردے ہم سے پوچھ کے. 12,000 دفعہ ہماری آنکھیں بغیر ہماری مرضی کے جھپکتی ہیں ہم سے پوچھ کے. 1,00,000 دفعہ ہمارا دل روزانہ دھڑکتا ہے ہم سے پوچھ کے. 10,000 لیٹر روزانہ خون پمپ کرتا ہے ہمارا دل. اگر یہ موٹر پہ پمپ کرنا پڑے اور لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو روزانہ لوگ مرے ہوئے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ, اور یہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ زمین اپنے پورے جسم میں نسوں تک خون پہنچتا ہے. اور ایک انسان میں نروز کی یہ نسیں جن کے اندر یہ بہتے ہیں, خون بہتا ہے, اس کی لینتھ اتنی ہے کہ زمین پوری کے 2.5 چکر لگائے جا سکتے ہیں 1,00,000 کلومیٹر. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. ایک انسان کی نسیں جوڑی جائیں نا تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. اور یہ صرف نسیں ہیں. یہ نسیں جن خلیوں تک خون پہنچاتی ہیں ان خلیوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں بھی نہیں ہے, کروڑوں میں بھی نہیں ہے, اربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں. 1 ٹریلین 1,000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیے ایک انسان کے جسم میں موجود ہیں. 1 ارب گنتی گننے کے لیے نا 25 سے 30 سال چاہیے اگر آپ 24 گھنٹے 1 2 3 4 5 گنتے جائیں تو, اور کوئی کام نہ کریں. سیکنڈ کتنے ہیں 86,400 24 گھنٹوں میں. ایک سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گن لیں, 1,00,000 دفعہ ہم چلیں تیزی سے گن لیں, 1,00,000 دفعہ, 1,00,000 دفعہ بھی روزانہ آپ حساب لگائیں نا تو 30 سال لگتے ہیں 1 ارب گننے کے لیے. تو یہ خلیے 1 ارب نہیں ہے, 100 ارب بھی نہیں ہے, 1,000 ارب بھی نہیں ہے. 1,000 ارب کا 1 ٹریلین, اور یہ 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں پہ صرف درخت ہی درخت ہوں اور کوئی چیز نہ ہو, اور ایوریج ایک درخت پہ 10,000 پتے ہوں, تو 30 انگلینڈ کے درختوں کے پتے جو ہیں نا اتنی تعداد ہے ایک جسم میں خلیوں کی. اور تمام تک آکسیجن پہنچنا, پھر ان خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ہونا. اگر یہ خلیے ڈسٹرب ہو جائیں وہی کینسر بن جاتا ہے. یار یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ نظام چلا رہے ہیں, میں کہتا ہوں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے نظام چلا سکتا. زمین و آسمان کے سارے فرشتے مل کے ایک انسان کو نہیں کنٹرول کر سکتے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ اتنا کمپلیکس فینومینا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کیا کہ ہم سارا نظام چلا رہے ہیں. ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے. بظاہر ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہو تو یہ اتنا کمپلیکس فینومینا ہے. اسی لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر دیا تھا تقریباً 2 گھنٹے کا. اس وقت کے لیڈنگ ایتھیسٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنس, جنہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن. انہوں نے کہا یہ ڈیلوژن ہے گاڈ کا کانسیپٹ, ایک فرسودہ خیال ہے جو آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے. تو اس کے رد پہ میں نے اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, مسئلہ نمبر 83B. اور وہ اس لیے کرنا پڑا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارے اس جیلم جیسے چھوٹے شہر میں, اسلام آباد میں تو مجھے بہت پہلے پتا تھا کہ وہاں پر یہ کتاب لوگوں تک پہنچ چکی ہے. تو جیلم میں بھی کچھ پروفیسر جو ہیں لوگوں کو کتاب دیتے تھے. تو میں نے الحمدللہ اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا, اور اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک الحمدللہ پوری دنیا سے مجھے ای میلز کی فارم کے اندر ملا ہے کہ یہ بڑے پازیٹیو انداز کے اندر اس کو بریف کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس نے کرسچینٹی کو آبزرو کیا, اور ظاہر ہے کرسچینٹی کے اندر تو کتنی فضول چیزیں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں,
وہ بعد کے لوگوں کی فیبریکیشنز ہیں، اس کی وجہ سے وہ ریلیجن سے متنفر ہوا. رچرڈ ڈاؤنکس ابھی زندہ ہے، تقریباً اس کی 78 سال عمر ہے، آکسفورڈ میں وہ پروفیسر ہے. تو اس کی کتاب کا میں نے پورے کا پورا الحمدللہ پوسٹ مارٹم کیا ہے. جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں، گاڈ کے اوپر اعتراضات ہیں، وہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اس میں نے یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں. مسئلہ نمبر 83B، اور یہ الحمدللہ میرے چند بہترین جو لیکچرز مجھے خود پسند ہیں ان میں سے ایک ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یقین لانے والے ہیں ان کے لیے کتاب ہے رحمت. کیا رحمت ہے؟ کہ ان کو تو بس ایک دیے سلائی دکھانے کی دیر تھی، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کو ہو جائے گا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل سے نازل ہوئی ہے اور اس کی رحمت کے ساتھ. فبذالک فلیفرحوا، تو پس اب ان کو چاہیے کہ اس کتاب کے نزول پر خوشیاں منائیں، جشن منائیں. اگر جشن منانا ہے تو اس کتاب کا منائیں. فلیفرحوا، یہ فرح کا لفظ عربی میں کوئی پازیٹیو سینس میں نہیں آتا. اس کو آپ اردو میں کہیں خوشی سے پھولے نہ سمانا، کہ انسان کو کوئی ہوش ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طرح کی خوشی کسی چیز پہ کرنی ہے نا تو اس کتاب کے ملنے کے اوپر کرو. اور واقعی آج گوروں کو جب دیکھتے ہیں نا ان سے خوشی ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے جب ان کا ایمان دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ کتاب ہم تک پہنچی. مسئلہ نمبر 90 میں نے بتایا تھا کہ ایک امریکن یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے اور ان کا لیکچر یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے بک بھی لکھی ہے، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام. مجھے بائبل نے کس طرح گائیڈ کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا. اور ان کی زندگی اسی کتاب کی وجہ سے پلٹی. اور پھر وہ کہتا ہے مسلمانوں اتنی بڑی چیز اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے اور تم اتنے کنجوس ہو کہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور یہی وجہ بھائیوں، 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد صرف 9 مہینے میں 34,000 امریکنز اور یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس کتاب کو پڑھ کے انگریزی میں. عربی خود سیکھ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی ڈگری حاصل کر کے نہیں، انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے. اتنے مولوی کہتے ہیں جناب قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ویسے کہتے صحیح ہیں گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ گمراہ ہو جائیں گے. وہ ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ جو گمراہ لوگ ہیں جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے گمراہی سمجھتے ہیں، اور جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں ہدایت ہے، اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو واقعی وہ جو ان کی ڈیفینیشن ہے نا اس کے تحت واقعی آپ گمراہ ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کیا کہتے تھے؟ یہ دیوانہ ہے. تو کیا معاذ اللہ آپ دیوانے تھے؟ ایسا نہیں تھا، وہ اصل میں خود پاگل تھے کہ اس حق سے دور رہے. اور پاکستان میں جب 2007 میں کلنٹن آیا تو جیو کو اس نے انٹرویو دیا، اور میں نے خود انٹرویو اس کا لائیو جیو ٹی وی پہ دیکھا. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، یہ کلنٹن کے الفاظ تھے 2007 میں. آپ اگر وہ جیو پہ لکھیں نا اس کے اوپر نیٹ کے اوپر جیو کو انٹرویو جو دیا ہے 2007 میں، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے. اس کتاب کو جتنا ملائن کیا گیا پچھلے تقریباً 100 سالوں کے اندر 60,000 کتابیں اس کتاب کے خلاف لکھی گئی ہیں. 60,000 کتابیں، اور اتنا ہی انہی 100 سالوں میں اسلام تیزی سے پھیلا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب الہدیٰ کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو غالب کر دے باقی ادیان کے اوپر، چاہے کافر اس بات کا برا مان جائیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دی اونلی معجزہ ہے، ایسا معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر خوشیاں منانی ہیں تو اس کتاب کے ملنے کے اوپر مناؤ. اور کیسی خوشی مناؤ؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے یہ کتاب جو کچھ تم دنیا میں جمع کر رہے ہو. یعنی اس کائنات کا سب سے بڑا ایسٹ کوئی ہے تو یہ کتاب اللہ ہے. دنیا کی دولت تو دنیا تک ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ آخرت تک گائیڈ کرنے والی ہے، اور انسان کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کتاب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اب اس پہ تو میں اگر فل بدی آپ دیکھیں، میرے تو آج لیکچر میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ میں نے تیار تو نہیں کی ہوئی تھی، یہ فل بدی چل رہی ہیں. فل بدی اس پہ گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے، گھنٹوں اس کتاب اللہ کے اوپر. پر مسئلہ نمبر 1 جو ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، وہ جس کو ٹائم ملے وہ ضرور سنیں. اب آ جائیے واپس انہی آیات کے اوپر. 37 نمبر پہ واپس آئے. یہ کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے بیان کیا.
نہیں 38 ہاں جی 37 ختم ہو چکی تھی. 37 نمبر ہاں ٹھیک ہے 37 بھی کور کرتے ہیں, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. بڑی زبردست بات ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد کروا دیا. 37 نمبر سے آئیے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, اور یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ خود سے گھڑ لیا جائے, کوئی شخص اپنے جی سے اسے گھڑ لے, افطرا بنا دے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں ہیں. دو اعتبار سے تصدیق کرتی ہے. ایک تو ان کتابوں میں پریڈکشن موجود تھی, پروفیسی تھی کہ یہ کتاب آئے گی, پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور دوسرا اس اعتبار سے کہ یہ کتاب ان کتابوں کو بھی جسٹیفائی کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی حق والی کتابیں تھیں. بین یدیہ و تفصیل الکتاب, اور یہ الکتاب کی تفسیر ہے. یہاں پر کتاب سے مراد ہے شرعی احکام. لا ریب فیہ من رب العالمین, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے. ام یقولون افترا, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی سے گھڑ لی. قل فأتوا بسورۃ مثلی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر ہو سکے تو اس کتاب جیسی کوئی صورت, ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ, اور بلا لو جسے بھی بلا سکتے ہو, جو بھی تمہارا اختیار ہے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کو, ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو. اس آیت کو میں نے الحمدللہ شروع میں 20-25 منٹ بریف کر دیا تھا. اب آگے چلتے ہیں. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه, بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کتاب کو جس کا یہ اپنے علم کے ذریعے مکمل احاطہ نہ کر سکے. وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُ, اور اس کی تعویل تک نہ پہنچ سکے. تعویل کیا؟ اس قرآن میں, مکی قرآن کے اندر, یہ سورہ یونس مکی صورتوں میں تقریباً اینڈ پہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے. پیچھے 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے تقریباً. مکی قرآن 2/3 ہے اوورال قرآن کا, اور اس میں مکمل دھمکیاں موجود ہیں کہ اگر دیکھو ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو جیسے قوم نوح ہلاک کر دی گئی, قوم عاد ہلاک کر دی گئی, قوم موسیٰ ہلاک کر دی گئی, تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے کہا 13 سال ہو گئے ہیں, یہ کان پک گئے سنتے سنتے, عذاب تو آئے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تعویل تک ابھی یہ پہنچ نہیں سکے. یہ تو اللہ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے کہ کب عذاب لے کر آئے گا. تو چونکہ پہنچ نہیں سکے تو انہوں نے کہا لو جی 13 سال ہو گئے, دھمکیاں ہو جاتے, کچھ بھی نہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے اس کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی تعویل تک نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے قرآن پاک کو جھٹلانا شروع کر دیا. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان سے پچھلے لوگوں نے, جو ان سے اگلے لوگ گزر چکے ہیں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, تو دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا, جو جھٹلانے والے ظالم تھے, کیا ان کا اینڈ انجام ہوا. برباد ہو گئے, عذاب ان پر آ گیا. جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے انہیں آ گھیرا. الٹیمیٹلی انجام تو یہی ہوا. تو ان پر بھی عذاب آئے گا. اور پھر عذاب آیا. مسئلہ نمبر 85 جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے, قتال اور قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے, وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا حصی معجزہ نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب ہے. اگلے انبیاء کے حصی معجزات تھے, آسا موسیٰ علیہ السلام کا, اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے. بالکل اسی طریقے سے اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو اللہ تعالیٰ ناگہانی عذاب کے ذریعے ہلاک کرتا تھا, لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ کی سنت اس سے مختلف ہے. اور وہ کیا؟ وہ سورۃ التوبہ میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو یہ قرآن پر ایمان لے آؤ کیونکہ پیچھے اتنا عرصہ تمہیں 20-21 سال دیکھے جا چکے ہیں, یا اس کتاب پر ایمان لے آؤ, یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ, ورنہ جہاں پائے جاؤ گے وہاں پر قتل کیے جاؤ گے. اور سورۃ التوبہ میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ, ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دلوائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی عذاب استیصال آیا, لیکن قتال کی شکل میں. یہ تھی قتال کی حکمت. جو لوگ کہتے ہیں وہ جی سورۃ توبہ میں آیا جناب 4 مہینے کا ٹائم ہے, اسلام قبول کرو ورنہ قتل, وہ اس زمانے کے لیے وہ ایک پیس ٹریٹی تھی اور ایک پورا سرکمسٹانسز تھا جو میں نے مسئلہ نمبر 89 کے اندر بیان کیا ہے الحمدللہ. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا بھی ایک انفرادی چیز عطا فرمائی, اور دوسرا آپ کا معجزہ جو ہے وہ بھی انفرادی ہے, منفرد ہے, کتاب اللہ.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی تعویل کی طرف نہیں پہنچ سکے، انہوں نے انکار کر دیا، تو ابھی تو قسطیں آنی ہے۔ اور پھر سورۃ الانفال میں آیا کہ تم عذاب کی جلدی مچاتے تھے، لو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی قسط وصول کرو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا گیا نا، اسی طریقے سے مشرکین عرب کو مکے سے نکال کر لا کر بدر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 70 سردار کھیت رہے، اور مسلمانوں کی کیسی دھاگ بیٹھ گئی۔ حالانکہ مسلمان قتال کی تیاری سے نہیں نکلے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی لیے کہہ دیا کہ مال غنیمت جو کچھ ملا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تمہیں تو ویسے اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا، فتح تو اللہ نے دی تھی۔ تو غزوہ بدر پہلی قسط تھی، غزوہ احد دوسری قسط، اور پھر اس کے بعد غزوہ خندق تیسری قسط تھی، پھر الٹیمیٹلی فتح مکہ ہوا، اور اس فتح مکہ کے بعد آخری پھر جنگ مشرکین عرب سے غزوہ حنین ہوئی، اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوئی۔ انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی کہ تقریباً 1.5-2 لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ کیسر روم اس وقت آیا، لیکن 30,000 جانثار صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک پہ رہے، اور وہاں کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے، اور پھر دنیا میں دھاگ بیٹھ گئی۔ اور پھر الٹیمیٹلی جنگ یرموک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی دی، بہت بڑی کامیابی ملی۔ رومن امپائر کی کمر ٹوٹ گئی، بغض میں وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے جنگ قادسیہ میں سیدنا عمر کے دور کے اندر ہی پرشین امپائر بھی گر گئی۔ یہی 2 سپر پاورز تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6-7 سال 8 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا غلبہ پوری دنیا میں کر دیا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگلوں کا کیا انجام ہوا، اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ مسلمان تو پوری دنیا پہ رول کرنے والے ہیں، تو کہتے تھے 13 سال ہوئے کوئی دھمکیاں نہیں آئی، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دھمکیوں کا رزلٹ نہیں نکلا تو انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، اگلوں نے بھی کیا تھا، ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں ایسے ہیں جو ایمان بھی لے کر آتے ہیں اس کتاب کے اوپر، اور ایسے ہیں جو ایمان نہیں بھی لے کر آتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اگلوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی ان نشانیوں پر ایمان لے کر آئے، اور کچھ تھے جو نہیں لے کر آئے۔ یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے، اب اس کتاب کے معاملے میں بھی یہی ہے، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، کچھ نہیں لے کر آئے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، اور ان مفسدوں کا اب ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ مفسد کون؟ فساد کرنے والے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا دل بے ایمان تے حجتاں ٹھہر، گل نہیں سمجھنی، کہاں چٹا ہے کوا، آپ لاکھ دلائل دیں، آپ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، الگ بات ہے۔ جو بھائی سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اس کو جگا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مفسد ہے نا، جو حق قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو فرما دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری الذمہ ہو اس عمل سے جو کہ میں کر رہا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے اعمال سے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یہ وہی والی بات ہے۔ اب وہ ان مفسدوں کی نشانی کیا آ رہی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے ایسے ہیں جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بظاہر کان لگا کے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، چاہے وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، جان بوجھ کر سمجھ نہ رہے ہوں۔ اب یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ مکے کے بڑے بڑے سردار اپنے ماننے والوں پر روب ڈالنے کے لیے بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، لیکن ماننے کے لیے نہیں، اپنی پبلک پہ امپریشن ڈالنے کے لیے۔ یار ہم پورا دن سنا ہے، اگر کوئی خاص بات ہوتی تو ایمان لے آتے، دیکھو ہم تو گئے تھے۔ یہ اسی سازش کا ذکر سورہ ال عمران میں بھی ہے۔ یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ صبح کے وقت اس کتاب پر ایمان لے اور شام کے وقت کفر اختیار کر دینا، شاید ان میں سے بھی کوئی لوگ پلٹ آئیں۔ سارے پھر لوگ شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بڑے یہود کے علماء آئے، پورا دن حضور کی مجلس میں رہے، اگر ہم لوگ تو ہے ہی جاہل ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پڑھے پڑھے لکھے، جو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں، ان کو نہیں پتا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اتنے بڑے بڑے یہود کے علماء پاگل تھے، تو ان کی نیت مفسد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں خوب پتا ہے، ان بہروں کو تم سناؤ گے جو بظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، کان فزیکلی موجود ہے لیکن متوجہ نہیں ہے،
صرف اپنی پبلک پہ روب ڈالنے کے لیے، دیکھو جی ہم پورا دن حضور کی مجلس میں رہے، اگر کوئی خاص بات ہوتی دیکھو جی ہم تو آئے ہیں، کوئی خاص بات ملی نہیں ہے. تو جو بیچارے بولے بالے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، لائی لگ قسم کے اندھے مقلدین، ایسے لوگ وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اگر ان کو نہیں آئی تو ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گی. تو یہ وہ اس طریقے سے وہ اپنا روپ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو بھی سیٹل کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ پورے بےایمان ہیں، بےایمانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. یہاں بھی ہوتا ہے، مطلب بعض بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے، وہ سن رہے اس لیے ہوتے ہیں کہ اب اس کی بات کا رد کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ یہ نہیں سن رہے ہوتے کہ قرآن کا ریفرنس بیان ہو رہا ہے، بخاری کا ہو رہا ہے، مسلم کا ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں، دل میں کچھ اور معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو بڑا یہ آپ کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور وہ پوری ایکٹنگ کرتے تھے نا، تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں بڑے غور سے سن رہے تھے، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے، وہ پبلک کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے تھے. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دیں گے، دکھائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں. یہ ان کا دیکھنا عبرت کا دیکھنا نہیں ہے، بس آنکھیں ہی آنکھیں وہ دیکھ رہے ہیں. جب تک دل کے اندر کنوکشن موجود نہیں ہے بات ماننے کی، تو کب وہ مانیں گے؟ اللہ اکبر. ان اللہ لا یظلم الناس، یہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ، الٹیمیٹ حقیقت. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. کسی کو یہ خیال نہ ہے کہ یار فلاں بندہ کیوں دوزخ میں جا رہا ہے گمراہی کا راستہ اختیار کر کے. اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. بھائی جو بندہ خود ہی ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا، ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے، اور میں کئی لوگوں کو ایسا جانتا ہوں ملنے کے لیے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کھولوں بخاری، کہتے ہیں نہیں، قرآن پاک کھول کے دکھاؤں، نہیں، اور مانتے بھی نہیں ہیں، اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ قیامت میں اگر پکڑے گئے تو کہیں گے ہم نے پڑھی تو نہیں تھی نا حدیث. تو یہ اپنے آپ کو، یہ اسی کبوتر کی مثال ہے جو بلی کو غائب تو نہیں کر سکتا، کبوتر کو دیکھ کے اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے، اور کہتا ہے جی اوہ بلی غائب ہوگی، تو بلی غائب ہوگی، آگے وہ گیچی مروڑ دے گی، گردن مروڑ دے گی اس کی. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ ضرور دیتا رہے، انسان دیتا رہتا ہے. بعض اوقات حق بالکل واضح نظر آتا ہے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کل وہ ایک مجلس میں وہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کہہ رہے تھے ہم تو شروع سے یہ سنتے ہیں کہ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے. میں نے کہا وہی بات ہے نا جی، آپ سنتے آئے شروع سے، تو مسئلہ ہے تو کتابیں فیصلہ کریں گی نا. تو میں نے صحیح بخاری سے 6 حدیثیں نکال کے بتائیں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام امام بخاری نے استعمال کیا ہے، اور اوریجنل بیروت اور سعودی عرب سے چھپے ہوئے عربی نسخے. تو آپ امام بخاری، میں نے کہا جی امام بخاری کے دور تک تو یہ بدعت نہیں تھی کہ لوگ علیہ السلام کو صرف پیغمبروں کے ساتھ مخصوص سمجھتے تھے. آپ بعد میں پھر لوگوں نے وہ شیعہ سنی کی تفریق کر کے تو بیڑا غرق کر دیا امت کا. ویسے آپ کیا قبر رسول پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو کیا آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ابو بکر، السلام علیکہ یا ابا بکر کہتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. نماز میں بھیجتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو عباد اللہ الصالحین میں صرف پیغمبر ہیں؟ سارے نیک لوگ موجود ہیں. قبرستان جاتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وہ تو سارے مسلمانوں کو کرتے ہیں. امام داؤد نے سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا. حضرت حسین کے چیپٹر میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا. پرانے لوگ بڑے منصف مزاج تھے، بے ایمان نہیں تھے، کیونکہ وہ فرقوں کے علماء نہیں تھے، یہ فرقوں کے ہیں. جب بخاری کھلتی ہے تو پھر بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے ڈال دیا ہو. میں نے کہا ہاں الحمدللہ، یہ بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو منکرین حدیث بنائیں، یا تو آپ بخاری کو مانیں صرف رفع الیدین تک نہیں، ساری جو ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف حدیثیں. اب یہ محرم کا مہینہ ہے تو یہ دماغ تو میرا خراب ہوتا ہے نا اس مہینے میں آ کے ان ناسبیوں کو دیکھ کے. تو بخاری کی وہ حدیثیں نکال دو پھر یہ ساری، یا یہ سمجھ لو کہ تمہارے مولویوں نے تمہیں الٹی پٹی چڑھا دیا. امام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اس سے بڑی کسی شخص کی جہالت نہیں ہو سکتی جس کو 22 صحابہ نے روایت کیا ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ یہ متواترہ حدیث ہے، تواتر کے ساتھ. جو چند حدیثیں ان میں سے ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اور دنیا کی تقریباً ساری بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ، درجنوں حوالے موجود ہیں. لیکن جب بندہ وہ ایک ٹسل میں آیا ہوتا ہے نا، پھر بندے کو ظاہر غلطی لگ جاتی ہے، تو وہ پھر کرتے کرتے پھر بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے.
انہیں جی وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. او بھائی مولا کا مطلب ہے دلی محبوب. قرآن میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی کا مولا اللہ ہے, جبرائیل ہے, فرشتے ہیں, صالح مومنین. تو اللہ شرک سکھا رہا ہے. نبی کا مولا تو اللہ ہی ہونا چاہیے تھا, جبرائیل کدھر سے آ گیا؟ دلی محبوب, مولانا دلی محبوب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اولا مولا. تو اس طریقے سے مسکنسیپشن پھیل جاتی ہے. اگر کوئی حق نہ ماننا چاہے اس کا بھائی کوئی علاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانوں پر خود انسان ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو یہ خیال کریں گے کہ وہ تو نہیں رہے تھے مگر دنیا میں دن کی ایک گھڑی. یتعارفون بینہم, ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. ظاہر ہے جی وہ جب بڑے بڑے علماء کی بھی پھینٹی لگ رہی ہوگی تو وہ کہیں گے یار یہ کیا, ان کے پیچھے تو ہم تھے, انہاں دا ساڈا کی بننا ہے. وہ مسئلہ نمبر 71A اور 71B کو 5 گھنٹے کی گفتگو ہے کہ قرآن پاک کی نظر میں لوگوں کی گمراہی کی واحد وجہ بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے. اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کتنی آیات اور احادیث پیش کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایک دوسرے کو یہ دیکھ رہے ہوں گے, پہچانتے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. تب حقیقت کھل جائے گی کہ گھاٹے میں رہ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کی ملاقات کو, کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ پیغمبر کوئی معاذ اللہ ٹھٹا مذاق نہیں کرنے کے لیے آئے دنیا میں, یہ ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں. ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہی برباد ہوں گے. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہی وہ دنیا میں ہدایت پر تھے. ان کو اس دن پتہ چل جائے گا, لیکن اس دن کیا فائدہ. کہتے ہیں جو قیامت داڑے پتہ لگے گا کون آکتے ہے. او بھائی قیامت والے دن پتہ لگا تو تانوں کی فائدہ ہونا ہے. آپ کو تو جب ہی فائدہ ہے جب آپ کو دنیا میں پتہ چلے کہ حق پر کون ہے. آخرت میں تو سب نے ہی مان لینا ہے, دنیا میں پتہ چلے گا تب فائدہ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اگر آپ کو دکھا دیں وہ عذاب. اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے جو قرآن کا انکار کرتے تھے, اتنی دھمکیاں ملی ابھی تک تو کوئی تعویل نکلی نہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اے نبی اگر ہم یہ جو عذاب ان کو بار بار کہہ رہے ہیں نا عذاب آئے گا, ابھی تک تو نہیں آیا, اگر ہم آپ کو یہ دکھا دیں آپ کی زندگی میں نعیدہم, جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ عذاب آئے گا, او نتوفینک, یا ہم آپ کو وفات دے دیں, فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, تو پھر سب کے سب کو پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. آپ کی زندگی میں عذاب دیں یا آپ کی زندگی کے بعد ان پہ عذاب آنا ہے. الٹیمیٹ قیامت والے دن تو آنا ہی ہے. تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آیا عذاب اور کچھ پھر بعد میں بھی آیا قتال کے ذریعے. مرجعہم ثم اللہ شہید علی ما یفعلون, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہوگا جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. اب یہ بات کان کھول کر سن لو کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, تو جب کبھی ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے رسول کے آنے کے بعد. نبی کے آنے کے بعد ضروری نہیں ہے, نبی تو قتل بھی ہوئے ہیں, لیکن رسول جو ہوتا ہے نا, جو دعوت دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا, اس کے بعد پھر الٹیمیٹ فیصلہ ہونا ہے. تو رسول جب بھی آئے گا, چونکہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صرف نبی نہیں ہے, لہذا فیصلہ ہوگا اور وہ اس کا جواب بھی پھر آگے مزید آئے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے درمیان پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ, ان پر ظلم نہیں ہوتا جب وہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ عذاب کب آئے گا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو. آ گئی نا وہ بات. اب کھول کے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا کہ جناب وہ عذاب کدوں آئے گا, 13 سال ہو گئے نے عذاب نہیں آ رہا. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عذاب کا پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے بھی, نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, ہاں جو اللہ میرے لیے چاہتا ہے. یعنی میرا اپنا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو میں تمہارے نفع و نقصان کا کیسے ڈیسیژن کر سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے عذاب کب آئے گا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ,
جیسے اوپر آیا لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک موت کا وقت بھی ہے. اذا جاء اجلهم، جب کبھی ان کی پھر موت کا وقت آ جاتا ہے، عذاب کا وقت آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ وہ وقت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، چاہے اجتماعی موت ہو چاہے کسی انڈیویجول کی موت. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس پر موت آئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو گئی. تو انڈیویجول کی موت ہو یا کسی کی ایز اے قوم موت ہو، اس کا بھی وقت مخصوص ہے نبی کے آنے کے بعد، رسول کے آنے کے بعد. قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اے منکرو ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تم پر دن کے وقت یا رات کے وقت، رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا کر لیں گے مجرم جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ. کیا انہوں نے کوئی پروٹیکشن اپنی بنائی ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں لے آؤ جی؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پلوان کھاڑے میں اترے ہو کہ جی لے آؤ جی اپنا پٹھا میرے کو لا لو، لے آؤ اپنی فوج لڑ لو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو بار بار دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جی لے آؤ عذاب لے آؤ، تو انہوں نے کوئی پروٹیکشن کا انتظام کیا ہوا ہے جو یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ لے آؤ، ہم کو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. اور پھر سورہ شورا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس عذاب پہ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں لے آؤ عذاب، اور جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے. اس کو وہ کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جو صحابہ کرام علیہم رضوان کامل ایمان مومنین تھے ان کو تو پتا تھا کہ اب عذاب آئے گا تو کیا ہوگا، کیونکہ ان کے اپنے رشتہ دار قریبی تھے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، تو وہ تو ڈرتے رہتے تھے یار کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائے. اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ان کے لیے رحمت ہے جو ہم ان کو منہ مانگے معجزات نہیں دکھا رہے، کیونکہ اگر منہ مانگا معجزہ پورا کر دیا گیا پھر ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے پھر مہلت نہیں آتی. پھر آج ابو سفیان یا امیر معاویہ اور خالد ابن ولید اور عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوتا. فتح مکہ پہ جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے تو آج رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے. اگر اسی وقت ہی عذاب آ گیا ہوتا تو یہ سارے کے سارے ابو جہل کے ساتھ ہوتے. تو یہ اللہ کی رحمت ہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا. ابو قحافہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے. تقریباً اس وقت ان کی عمر 90 کے قریب تھی. بیٹا مسلمان ہے، پوتا مسلمان ہے، لیکن نہیں ایمان قبول کیا. تو اگر پہلے ہی عذاب آ گیا ہوتا تو وہ کیا مسلمان ہوتے؟ آج رضی اللہ عنہ ہوتے. آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ان کو مہلت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس مجرموں کے پاس کوئی ڈھال موجود ہے، یہ کہتے ہیں جی پیش کرو. اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لے کر آؤ گے؟ الان، کیا اب ایمان لے کر آئے؟ وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ تم پہلے بڑی عذاب کی جلدی مچاتے تھے، لیکن عذاب دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے نزع کے عالم سے پہلے ہی توبہ قبول ہے. ہاں ایک ایکسیپشن ہے، وہ سورہ یونس میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہوں اور ہم کسی قوم سے توبہ کی وجہ سے عذاب ٹال دیں سوائے قوم یونس کے. اور وہ کیوں؟ کہ یونس علیہ السلام کی ایک اجتہادی غلطی جو ڈیبٹ تھی وہ امت کے لیے کریڈٹ بن گئی کہ یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے. وحی کا انتظار نہیں کیا، ان کا اب تو عذاب آ ہی رہا ہے تو میں چلا جاؤں، حالانکہ پیغمبر کو وحی کا انتظار کرنا ہوتا ہے. اور پھر وہ تورات میں پوری ڈیٹیل آتی ہے، قرآن پاک میں بھی اشارتاً ہے. جب وہ قرہ ڈالا گیا کشتی میں، ان کا نام نکلا تو ان کو ڈالا گیا پانی میں اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا. اور قرآن پاک میں سورہ الصافات میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام توبہ نہ کرتے ہوتے، اللہ کو نہ پکارتے، تو اسی دن پھر مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اور دعا کیا آئی؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو اسم اعظم ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، یہ اسم اعظم ہے.
جو شخص بھی اللہ کے حضور اس کے ذریعے متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو اس طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ, سبحانک تو تو غلطی سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین میں تو غلطی کر سکتا ہوں, تو پاک ہے غلطیوں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ کیا اور اس کا کریڈٹ پھر مل گیا امت کو. عذاب جب سامنے آیا امت سجدے میں گر پڑی, معافیاں مانگنی شروع کر دی. اور سورہ یونس میں ذکر آئے گا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہوں اور اللہ تعالیٰ کسی سے عذاب ٹال دے, الا قوم یونس, صرف یہ کہ قوم یونس جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے نبی کا جو وہ معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کریڈٹ کے طور پہ ان پہ ڈال دیا. وہ بھی رحمت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ اکبر. اب لے کر آئے تم ایمان, اور جب اس سے پہلے تم کے جو ہے وہ جلدی میں جاتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا, اس وقت کہا جائے گا ان ظالموں سے, ذوقوا عذاب الخلد, چکھو اب ہمیشہ کا عذاب, اس کا مزہ, هل تجزون الا بما کنتم تکسبون, تو کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا؟ نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کا ہی جو دنیا میں تم کمایا کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ, زبردست بات. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, جو سورہ یونس کا سٹارٹ ہی سے ہوا تھا کہ یہ اللہ کی ملاقات کو بلا بیٹھے ہیں. تو نبی آپ سے پوچھتے ہیں, دریافت کرتے ہیں, احق ہو, کیا یہ حق ہے, یہ واقعی سچ ہے کہ ایسا ہوگا؟ اب اسی زور سے جواب ہے, قل ای وربی انہ لحق. کاش آپ کو عربی آئے تو آپ کو پتا چلے اس کے اندر کیا زور ہے. اے نبی فرما دیجئے ہاں, اور مجھے میرے رب کی قسم, بے شک ضرور یہ حق ہے. اتنی تاکید ہے ان کے اندر. وما انتم بمعجزین, اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے. پھر ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض, اور اگر ہر ظالم شخص اس وقت زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ فدیے کے طور پر دے دے, لفتت بھی, اس کو فدیہ کے طور پر, واسر الندامہ, اور ظالم دل ہی میں پچھتانے لگے, لما رأوا العذاب, جب کہ اس نے دیکھ لیا عذاب, وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون, تو پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یہ سارے معاملات بھی ہو جائیں, آخرت میں وہ عذاب دے کر مان بھی جائیں, سب کچھ بھی دے دیں فدیے کے طور پر, پھر بھی ان کی خلاصی نہیں ہونے والی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. الا ان وعد اللہ حق, بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, وہ نہیں جانتے. ہوا یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وإلیہ ترجعون, اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب وہ اگلی 2 آیات ہیں جو میں پہلے کور کر چکا. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, بے شک تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واز, بہترین واز. وشفاء لما فی الصدور, اور شفا ہے دلوں کے روگ کی, سینوں کے اندر چھپے ہوئے روگ کی, چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں. وہدی ورحمۃ للمؤمنین, اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے واقعی ان کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. قل بفضل اللہ, اے نبی فرما دیجئے یہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے کتاب, یہ اللہ کا فضل ہے. وبرحمتہ, اور یہ اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے. فبذلک فلیفرحوا, تو یہ ہے ایسی چیز کہ جس کے ملنے کے اوپر انہیں خوشیاں منانی چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون, یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے, جو دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ کسی کے پاس ہے وہ کتاب اللہ ہے. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو جو اللہ تعالیٰ رزق اتارتا ہے تمہارے لیے. فجعلتم منہ حراما وحلالا, اور تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا ہے. قل اللہ اذن لکم, کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اذن دیا تھا اپنی مرضی سے حلال و حرام کی ڈیفینیشن کرتے ہو؟ ظاہر مشرکین عرب میں بھی ٹیمپرڈ فارم میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تو موجود تھی, تو یہ بھی ان سے سوال ہو رہا ہے یہ شریعت آخر کہاں سے آئی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس کی اصل ہے جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے. کیا یہ جو ٹیمپرڈ فارم میں تمہارے پاس موجود ہے تم نے اپنی مرضی سے حلال و حرام ٹھہرا لیے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون, کیا تم اللہ یا پھر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو؟
یہی ہو سکتا ہے، دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم خود ڈیفائن کرو حلال و حرام کو، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم نے جھوٹ باندھ لیا. یہ ایسا ہے نہیں ہے. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افترا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹا کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہاں پر ہی آج ہم اپنی گفتگو انشاءاللہ اس حوالے سے کنکلوڈ کر دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. ویسے اگلی آیت بھی جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس پہ الگ سے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب اللہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.